اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ کون سی خواہشات اللہ تعالیٰ کے حوالے کرنی ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پہ انسان کو ارادہ اور اختیار دے کے بھجوایا ہے، یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مجبور نہیں پیدا کیا ہے۔ اب زندگی اللہ تک پہنچنا جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے خواہشات نفس کو روک کے اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ یعنی ایک تو اس میں وضاحت یہ ہے کہ آپ نے زندگی یعنی اخلاق کی تکمیل کرنی ہے اپنے۔ ایک بات یہ نوٹ کر لیں کہ آپ نے اپنے اخلاق کی تکمیل کرنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھجوایا گیا ہوں کہ اخلاق کی تکمیل کروں۔ اب اخلاق ہمیں بتاتے ہیں قرآن، اخلاق ہمیں بتاتی ہے رسول کی ذات۔ اپنے اخلاق کو رسول کے خلق کے مطابق بنانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ تمہارے لیے ایک نمونہ موجود ہے، تم ان کی اتباع کرو۔ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، یا دوسری جگہ ہے کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اگر تم اللہ کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ اول تو اخلاق ہیں، یہ موضوع ذرا طویل ہے لیکن میں اختصار سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک یعنی انسان کی کامیابی اس میں بھی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لے، صبغت اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جائے۔ پھر اللہ کا رنگ تو رسول نے لیا ہوا ہے، رسول کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھا لے، رسول کی زندگی کو اپنے اوپر حاوی کر لے، جس طرح انہوں نے خواہشات کی یا جس طرح سے زندگی گزاری یا جس طرح وہ زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ یا مثال کے طور پہ ایک حدیث میں آپ کو پیش کروں، اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ مجھے مجھے مسکینی کی حالت میں زندگی عطا فرما، اور مجھے مسکینی کی حالت میں موت دے، اور مجھے مسکینی کی حالت میں تو مجھے قبر سے اٹھا۔ اب یہ حضور کی ایک خواہش تھی کہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے جبرائیل ایک مرتبہ تشریف بھی لائے نا، اور پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کے ذریعے پوچھوایا کہ اے پیغمبر، آپ بادشاہ اور پیغمبر چاہتے ہیں کہ نہیں فقیر اور پیغمبر ہونا چاہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارتاً جبرائیل سے مشورہ طلب کیا کہ میں کیا جواب دوں، یعنی اختیار دیا کہ بادشاہ بننا چاہتے ہیں یا فقیر۔ تو انہوں نے جبرائیل سے اشارتاً مشورہ طلب کیا، تو جبرائیل نے نیچے تواضع اختیار کرنے کا اشارہ کیا، ایسے نیچے کی طرف نا۔ تو انہوں نے کہا نہیں، میں فقیر اور پیغمبر بننا چاہتا ہوں۔ فقیر مطلب یہ ہے کہ وہ فقیر نہیں جو ہمارے ذہن میں، فقیر مطلب آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ اسی طرح زندگی گزار دیں۔ اور یہ ایک اس میں بہت ساری حکمتیں بھی تھیں، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ کون سی خواہشات اللہ کے حوالے کرنی ہیں۔ اول تو آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم نے اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے، یہ آپ کی ایک نیت ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر ملاقات مشکل ہے، میں آپ کو کہہ دوں۔ پھر پیغمبر کا اللہ کا رنگ پیغمبر نے لیا ہے، اللہ کا رنگ اپنے اوپر چڑھانا ہے۔ رسول نے جس طرح زندگی بسر کی، آپ کی خواہش بھی وہ ہونی چاہیے۔ رسول نے بادشاہ بننا پسند نہیں کیا، آپ کیوں کر رہے ہیں بادشاہ بننا پسند؟ بعض لوگ کہتے ہیں نا چھپر پھاڑ کے دے ہمیں، تو وہ چھپر پھاڑ، آپ کیوں چھپر پھاڑنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہ ہے نا کہ رسول کے اسوہ حسنہ کو اگر آپ قبول کر لیں گے تو پھر یہ ہے کہ کامیابی جو ہے وہ آسان ہے۔ لیکن اگر آپ رسول کے طرز حیات سے انحراف کریں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مقصد بھی آپ کے ذہن میں نہیں ہے جو کہ ہمارا مقصد ہے، تو پھر یہ ایک مشکل بات بن جائے گی۔ لیکن آج کی نشست میں نے آپ کو صرف اتنا بتا دیا کہ
اللہ کے رنگ کو اپنے اوپر چڑھانا ہے جو انتہائی ضروری ہے، پھر اللہ کا رنگ جو ہے رسول کے رنگ، پھر رسول کا رنگ جو ہے وہ مرشد آپ کا جو بھی ہوتا ہے آپ اس کے یعنی اس کا رنگ اپنے اوپر چڑھا لیں، اس نے وہ دیکھیں وہ کیسی زندگی پسند کرتا ہے مرشد، یقیناً وہ تو رسول کے راستے پر ہوگا، تو پھر اس کا آپ رنگ چڑھا لیں تو اس طرح کامیابی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔